میں 20 سال کی خوبصورت مگر موٹی لڑکی تھی۔ کوئی بھی مجھے رشتہ نہیں دیتا تھا۔ میرے ماں باپ اس وجہ سے پریشان رہتے تھے کہ نہ جانے مجھے کون اپنائے گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں موٹی لڑکیوں کے نصیب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مگر ایک دن میرا رشتہ آ گیا۔ کافی کھاتے پیتے لوگ تھے۔ مجھے لگا کہ ہمیشہ کی طرح وہ مجھے ریجیکٹ کر دیں گے، مگر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس عورت نے مجھے پسند کر لیا اپنے بیٹے کے لیے۔ اور جب بیٹے کی تصویر دیکھی تو وہ انتہائی خوبصورت نوجوان تھا۔ مجھے تو اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ شادی کے بعد جیسے ہی میں کمرے میں دلہن بن کر بیٹھی، کمرے کا دروازہ کھلا۔ میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو اسے دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے، کیونکہ وہ تو میرا شوہر نہیں تھا بلکہ ایک 60 سال کا بڈھا تھا جس نے شادی کی پہلی رات شوہر کی جگہ میرے ساتھ۔ میرا نام ملائکہ ہے۔ یوں تو میں کافی زیادہ خوبصورت لڑکی تھی اور جوان بھی تھی، مگر میری سب سے بڑی بدصورتی میرا موٹاپا تھا۔ میرا وزن دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا، حالانکہ میں اتنا زیادہ کھاتی پیتی بھی نہیں تھی، مگر مجھے تھوڑا سا کھایا پیا ہی لگ جاتا تھا اور میں دن بدن موٹی سے موٹی ہوتی جا رہی تھی۔ میری ماں کو میری فکر ستانے لگی کہ نہ جانے میری بیٹی کا کیا مستقبل ہوگا، کیونکہ میں چھوٹی سی عمر میں ہی موٹی ہونا شروع ہو گئی تھی، اور جب میں 19-20 سال کی عمر تک پہنچی تو میرا جسم بہت زیادہ پھیل چکا تھا۔ میری ماں نے میرے رشتے ابھی سے تلاش کرنے شروع کر دیے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اگر مزید وقت گزر گیا تو میرا وزن بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا اور کوئی بھی مجھے رشتہ دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے ان کے چہرے پر ہمیشہ ہی فکر مندی کی لکیریں رہتی تھیں۔ میں بھی اپنے موٹاپے کے غم میں گھلتی جا رہی تھی۔ دن بدن نہ پڑھائی میں دل لگتا تھا اور نہ ہی کسی اور کام میں۔ بس شروع سے ہی میرے ذہن میں چھاپ تھی کہ مجھے شادی کرنی ہے اور اپنے لیے ایک اچھا بر تلاش کرنا ہے، کیونکہ میرے نزدیک ہر مشکل اور ہر پریشانی کا حل شادی ہی تھی۔ میرے موٹاپے کا حل بھی شادی ہی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ شادی کے بغیر بس میری زندگی موت سے بدتر ہوگی۔ سب لوگ مجھے طعنہ دیں گے کہ میں اتنی موٹی ہوں، پھر بھی میری شادی نہیں ہو رہی، اور پھر بالآخر 20 سال کی عمر میں میرے لیے ایک بہت ہی اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ مجھے پسند کر گئے تھے، کیونکہ اب تک جتنے بھی لوگوں نے مجھے دیکھا تھا انہوں نے دیکھتے ساتھ ہی مجھے ٹھکرا دیا تھا، اور میرا اعتماد اور بھی زیادہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، کیونکہ لڑکا بھی مناسب تھا اور جاب کرتا تھا۔ میں تو اپنی قسمت پر جتنا بھی رشک کرتی کم تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ میری ریاضتوں کا، میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے جو مجھے ملا ہے۔ بے شک صبر کا پھل میٹھا ہی ہوتا ہے۔ میری ساتھ بہت زیادہ ملنسار عورت تھی۔ انہوں نے مجھے بہت پیار کیا، دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ ہمیں اپنے بیٹے کے لیے یہی لڑکی چاہیے، اور میرے ہاتھ میں انگوٹھی اور شگن کے کچھ پیسے تھما کر چلی گئی۔ ایک ماہ بعد میری شادی تھی اور میں تو انگلیوں پر دن گننے لگی تھی۔ بالآخر میری شادی کا دن آن پہنچا اور میں عروسی جوڑے میں بہت ہی گول مٹول سی خوبصورت لگ رہی تھی، کیونکہ میں واقعی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ گوری چٹی بھی۔ میری واحد بدصورتی میرا موٹاپا ہی تھا، اور اب تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ میں نے نوٹ کیا تھا کہ شادی کے بعد دبلی پتلی لڑکیاں بھی موٹی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اب مجھے اپنے موٹاپے کی کوئی بھی فکر مندی نہیں تھی۔ میں دلہن بنی اپنے سسرال پہنچ چکی تھی۔ میری ساس تو میری دعائیں لے رہی تھی، حالانکہ سب سے زیادہ نقص لڑکی کی ماں ہی نکالتی تھی، اور انہیں اپنے بیٹے کے لیے موٹی لڑکیاں بالکل بھی نہیں پاتی۔ مگر میری یہ ساس تو واقعی بہت ہی دل کی اچھی تھی۔ ادھر ادھر سے باتیں اٹھیں کہ لڑکی ضرورت سے زیادہ موٹی ہے، مگر میری ساس نے ان کو کرارا جواب دیا تھا اور انہیں چپ کروا دیا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ نہ تو اب تک یہ آپ کے گھر میں جا کر کھاتی رہی ہے اور نہ ہی آئندہ کھائے گی۔ ہم اسے کھلا پلا بھی لیں گے، اور مجھے تو اپنے بیٹے کے لیے صحت مند بہو ہی چاہیے تھی۔ تم لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے تو اپنے لیے دبلی پتلی لڑکیاں ڈھونڈ لینا۔ اور وہ عورتیں خاموش ہو گئی تھیں، کیونکہ میری ساس کافی زیادہ دبنگ عورت تھی۔
مجھے کمرے میں لا کر بٹھایا گیا تو میرے دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ اس دن کے سپنے تو میں نے اپنی آنکھوں میں کب سے سجانا شروع کر دیے تھے کہ میرا شوہر آئے گا، میرا گھونگھٹ اٹھائے گا اور میری تعریف کرے گا۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور قدموں کی چھاپ میرے کانوں میں کسی نغمے کی طرح بجنے لگی۔ میرے دل کے تار گٹار کی تاروں کی طرح ہلنے لگے تھے اور میرا پورا وجود محو رقص تھا۔ مگر جیسے ہی میرے دلہے نے میرا گھونگھٹ اٹھایا، اسے دیکھ کر میں بالکل سکتے میں رہ گئی تھی، کیونکہ یہ وہ تو نہیں تھا جو تصویر میں تھا۔ یہ تو ایک 60 سال کا بوڑھا آدمی تھا جو اندر تک اترتی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ واہ، تم تو بہت ہی کمال کی چیز ہو۔ میری بیوی نے تو نہایت ہی عمدہ چیز ڈھونڈی ہے، بلکہ میری پسند کے عین مطابق، اور میں تو اس کی بات سن کر تھر تھر کانپنے لگی۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے؟ آپ کون ہیں؟ میری آواز بالکل کانپ رہی تھی۔ کہنے لگا کہ میں تمہارا سسر ہوں اور مجھ سے پریشان ہونے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو اپنا ہی سمجھو۔ اور میں تو اس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی میرے کمرے میں میرے شوہر کی بجائے میرا سسر آ گیا تھا، مگر کیوں؟ اور میرا شوہر کہاں تھا جس کا انتظار میں نے اتنے دنوں سے کیا تھا؟ وہ جیسے میری نظروں کا مفہوم جان گیا تھا۔ کہنے لگا کہ پریشان مت ہو، تمہارا شوہر بھی آ جائے گا، مگر اس سے پہلے تمہیں میرے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہوگا۔ یہ ہماری فیملی کی روایات ہیں کہ شادی شدہ دلہن شادی کی پہلی رات شوہر کی بجائے سسر کے ساتھ کچھ وقت گزارتی ہے، اور میرا تو دل ایک دم سے کانپ گیا تھا۔ یہ کیسی بےہودہ روایت تھی؟ میں نے پوچھنا چاہا، مگر میں اس قدر سکتے میں تھی کہ مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بھی احتجاج کرتی یا شور مچا کر سب کو اکٹھا کر دیتی، اس نے ایک رومال اچانک سے میرے منہ پر رکھ دیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے بیڈ پر اوڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ میرے بال بکھرے ہوئے تھے اور میرا پورا وجود درد کر رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے جسم کے ساتھ کسی نے مار کٹائی کی ہو۔ مجھ سے تو بیڈ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایک ہی رات میں میری زندگی تاریخ ہو کر رہ گئی تھی، وہ رات جس کے خواب میں نے کب سے اپنی آنکھوں میں سجانے شروع کر دیے تھے۔ وہ رات میری زندگی کی بدترین رات میں ڈھل چکی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس عورت کا گلا دبا دوں جس نے ساس کے نام پر میرے ساتھ کھلواڑ کیا تھا، اور وہ مرد، وہ بوڑھا جو رات کو میرے کمرے میں آیا تھا۔ میں ان سب کا خون کرنا چاہتی تھی جنہوں نے میرے ارمانوں کا خون کر دیا تھا، اور نہ جانے وہ تصویر والا لڑکا کون تھا، کیا واقعی ان کا بیٹا تھا یا نہیں، مگر مجھے یقین تھا کہ میں اسی کے سنگ رخصت ہو کر آئی تھی، پھر نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جو کہ توجہ طلب تھا۔ میں بمشکل سے بیڈ سے اٹھی تو ایک دم سے میری ساس کمرے میں آ گئی۔ ان کے ہاتھ میں چائے کا ایک کپ تھا اور مجھے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی، مگر میں اس گھٹیا عورت کے ہاتھ سے چائے پینا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں اسے کینہ والی نظروں سے دیکھنے لگی اور وہ مجھے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ کہنے لگی کہ یقیناً تمہاری رات اچھی گزری ہوگی، تمہیں سکون کی نیند آئی ہوگی۔ وہ کس قدر بے شرم عورت تھی جو مجھے گزشتہ رات کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ کیا مذاق ہے آپ سب لوگوں نے میرے ساتھ؟ کہنے لگی کہ یہ مذاق نہیں بیٹا، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب تمہارے بھلے کے لیے تھا۔ اور میں تو اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، اس میں میرا کون سا بھلا چھپا ہوا ہے کہ شادی کی رات شوہر کی بجائے میرے کمرے میں سسر آ گیا اور نہ جانے اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ مجھے بے ہوش کرنے کے بعد میری ساس کہنے لگی کہ کچھ دنوں تک تو تمہیں اپنے سسر کو برداشت کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی تمہیں شوہر کی سنگت نصیب ہوگی۔ اور میں تو بالکل ہی حواس باختہ ہو گئی تھی۔ مطلب ایسی راتیں مجھے اور بھی گزارنا پڑیں گی۔ میں نے کہا، مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے اپنے ماں باپ کے گھر چھوڑ دیں۔ کہنے لگی کہ اب یہی تمہارا گھر ہے، اور اگر تم نے گھر جانے کی ضد کی تو تمہاری ضد کا انجام بہت برا ہوگا۔ پہلے ہی بڑی مشکل سے تمہیں بر ملا ہے، ورنہ تم جیسی موٹی لڑکیوں کو تو کوئی اپنانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ساس جو پہلے میری تعریفیں کر رہی تھی اور میرے موٹاپے کو صحت مند کہہ رہی تھیں اور خوش ہو رہی تھیں کہ ہمیں تو ایسی صحت مند بہو چاہیے تھی،
اب وہ مجھے میرے موٹاپے کا طعنہ مارنے لگی تھی۔ میں تو اندر تک دھنسی جا رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس عورت کا گلا دبا دوں۔ کس قدر منافق عورت ہے، مگر میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ اگر یہی کھیل میرے ساتھ دوبارہ کھیلا گیا تو میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ میرا شوہر کہاں ہے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اتنی اتاولی کیوں ہوئی جا رہی ہو، تمہارا شوہر تمہارے پاس ہی رہے گا، پریشان مت ہو، بس کچھ دن تمہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا اور یہ تمہارے بھلے کے لیے ہی ہے۔ بھلا اس میں میرا کیا بھلا چھپا ہوا تھا؟ مجھے حیرت ہوئی۔ وہ کمرے سے چلی گئی اور میں سکتے میں بیٹھی رہی۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا میرے ساتھ؟ جب میں نے قمیض ہٹا کر اپنے جسم دیکھنا چاہا تو سکتے میں آ گئی، کیونکہ میرے جسم پر سرخ نشان تھا اور کمر کے گرد بھی جیسے مجھ پر تشدد کیا گیا ہو۔ میں مشکل اٹھی اور نیچے لاؤنج میں آئی تو میرا وہ بے شرم سسر بڑے دھڑلے سے صوفے پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ جمائے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر ایک شرارتی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر سجائی گئی۔ میں تو اسے نفرت سے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے تو اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، بڈھا کہیں کا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کا ہر سامان موجود تھا کہ گھر بہت ہی زیادہ شاندار تھا، ہمارے گھر سے تو کئی گنا بڑھ کر، کیونکہ میں ایک نسبتاً لوور مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور میرے سسرال والے کافی زیادہ امیر تھے۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو مجھے کہیں بھی اپنا شوہر نظر نہیں آ رہا تھا، جس کے لیے میں نیچے آئی تھی۔ مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی کہ نہ جانے وہ کہاں ہے، کیونکہ نکاح تو میں نے اس کے ساتھ ہی پڑھا تھا۔ میری ساس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا اور کرسی کھینچ کر بٹھنے کا کہا کہ ناشتہ کر لو۔ میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، بھوک سے برا حال تھا، اس لیے میں نے اپنی انا اور ناراضگی کو ایک سائڈ پر رکھا اور ڈٹ کر ناشتہ کیا۔ اتنا لذیذ کھانا کھانے کے بعد کچھ سکون ملا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ آج تو میرا ولیمہ ہے، مگر ایسی کوئی تیاری مجھے نظر نہیں آ رہی، جس پر وہ بولی کہ آج ولیمہ نہیں ہے بلکہ ولیمہ 1 ماہ بعد ہے، جب فراز آئے گا۔ اور میں تو بالکل منہ کھولے اسے دیکھنے لگی کہ کس قدر عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں۔ یہ 1 ماہ بعد بھلا کون ولیمہ رکھتا ہے؟ اور فراز آخر کہاں تھا؟ میرا تو دماغ پھٹا جا رہا تھا، جس کے لیے میں نیچے آئی تھی۔ وہ یہاں تھا ہی نہیں۔ کہنے لگی کہ فراز کچھ دنوں کے لیے ایک ضروری کام کے سلسلے میں باہر گیا ہے اور تمہیں ہمارے حوالے کر کے گیا ہے کہ میری بیوی کا خیال رکھنا اور ہم تمہیں بہت اچھے سے رکھیں گے، تم پریشان مت ہو۔ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ میں نے کہا اگر وہ یہاں نہیں ہے تو میں 1 مہینہ اپنے گھر چلی جاتی ہوں، میکے چلی جاتی ہوں، جس پر میری ساس ایک دم سے بکھلا گئی۔ کہنے لگی کہ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، تم اس گھر سے قدم بھی باہر نہیں نکالو گی، کیونکہ یہ بدشگونی سمجھی جائے گی۔ ویسے بھی ہم نے تمہارے ماں باپ سے بات کر لی ہے، انہیں فون کر کے منع کر دیا ہے کہ تم یہاں پر خوش ہو۔ ہاں اگر وہ تم سے ملنا چاہیں تو یہاں آ کر مل سکتے ہیں، مگر تمہیں باہر جانے کی اجازت نہیں ہے گھر سے۔ اور مجھے لگا جیسے میں بری طرح پھنس چکی ہوں۔ مجھے ہر طرف سے گہری کھائی نظر آنے لگی۔ میں نے کہا مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، میرے شوہر سے میری بات کروائیں۔ پہلے کہنے لگی کہ اتاولی کیوں ہوئے جا رہی ہو؟ ہاں تمہارا شوہر کہیں بھاگا تھوڑی جا رہا ہے، وہ تمہارے پاس آ جائے گا، تم پریشان مت ہو اور ہم تمہارا بہت اچھا خیال رکھیں گے۔ تمہیں بعد میں احساس ہوگا کہ ہم نے تمہارا کچھ بھی برا نہیں چاہا۔ اس کی باتیں پر اسرار سی تھیں اور میرا دماغ تو بالکل پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور غصے سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ میرا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ ہر چیز تہس نہس کر دوں۔ آج تو میں کسی کو بھی اپنے کمرے میں داخل نہیں ہونے دوں گی، اگر مجھے اسی قید خانے میں رہنا تھا۔ مگر رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹی تو پھر سے میرے سسر میرے کمرے میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک دودھ کا گلاس تھا۔ اس نے گلاس مجھے پکڑایا اور کہا کہ یہ باداموں والا دودھ ہے، اس سے بڑی طاقت ملتی ہے، یہ پی لو، تمہیں بہت سکون ملے گا۔ اور میں نے ایک دم غصے سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا آپ میرے کمرے میں کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے تمہیں منع تھوڑی نہ کیا ہے، تم خوب لمبی تان کر سو، مگر یہ دودھ پی لو۔ پہلے وہ مجھے بچوں کی طرح پچکار رہا تھا اور نہ جانے میں کیسے اس کے روب میں آ گئی کہ میں نے
گلاس دودھ کا پی لیا اور جیسے پیتے ساتھ ہی مجھے خمار سا چڑھنے لگا، یوں جیسے میری آنکھیں بند ہو رہی ہوں، اور اس کے بعد مجھے پھر سے کچھ بھی ہوش نہ رہا۔ صبح اٹھی تو میری حالت ویسی ہی تھی جیسی گزشتہ رات تھی۔ میرا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا اور میرا سر بھی بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ جیسے ہی بیڈ سے اٹھی تو مجھے ایک دم سے چکر آ گیا اور میں پھر سے بیڈ پر گر گئی۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرا سسر آخر مجھے بے ہوش کرنے کے بعد کیا کرتا ہے، مگر جو حالت میری ہو جاتی تھی وہ چیخ چیخ کر کہتی تھی کہ وہ کچھ بہت ہی برا کرتا ہے۔ سسر جیسا رشتہ تو بہت ہی زیادہ قابل احترام ہوتا ہے، مگر اس شخص نے مجھ پر سے ہر رشتے کا اعتبار ہی اٹھا کر رکھ دیا تھا، اور میں تو حیران تھی اپنی ساس پر کہ وہ کیسے اپنے شوہر کو میرے کمرے میں بھیج دیتی ہے۔ آخر کوئی عورت یہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا شوہر کسی دوسری عورت کے کمرے میں؟ مجھے تو یہ گھر والے سارے ہی پاگل لگ رہے تھے اور میں ان پاگلوں کے درمیان پھنس گئی تھی، اور میرا شوہر نہ جانے کہاں دم دبا کر بھاگ گیا تھا۔ مجھے اس پر بہت غصہ تھا کہ کون اپنی بیوی کو چھوڑ کر کہیں چلا جاتا ہے اور اسے اپنے باپ کے حوالے کر دیتا ہے۔ میں تو اپنے گھر میں بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اس پر بھی مکمل پابندی تھی۔ ایک بار ہی میرے گھر والے مجھ سے ملنے آئے تھے۔ میری ماں تو میرا گھر دیکھ کر ہی حیران رہ گئی، اسے اپنی بیٹی کے نصیب پر رشک آنے لگا۔ میں ان کی آنکھوں کی خوشی ان سے چھیننا نہیں چاہتی تھی، اس لیے انہیں چاہتے ہوئے بھی بتا نہ سکی کہ اس گھر میں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب میں پچھتا رہی تھی کہ اپنی ماں کو بتا دینا چاہیے تھا، کہیں یہ لوگ کسی دن مجھے بے ہوش کر کے مار ہی نہ ڈالیں، کیونکہ اب تو یہ روز ہونے لگا تھا کہ میرا سسر کمرے میں آ جاتا اور مجھے بے ہوش کر کے نہ جانے میرے ساتھ کیا کرتا، اور جس دن میں دودھ پینے سے انکار کر دیتی میری ناک پر رومال رکھ کر مجھے بے ہوش کر دیتا۔ میں اتنی بے بس تھی کہ احتجاج بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب میں بہت زیادہ شور اور واویلا مچاتی تو میری ساس کہتی کہ اس میں تمہارا بھلا ہے، کچھ دن برداشت کر لو، تمہارا شوہر آ جائے گا اور پھر تم ایک اچھی اور نارمل زندگی گزارو گی۔ اور میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اپنے شوہر کے انتظار کے علاوہ۔ میرے لیے میری امید کا مرکز صرف وہی ذات رہ گئی تھی جسے میں ایک بار بھی نہیں ملی تھی۔ نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرے گا، کیا وہ میری مدد کرے گا یا وہ بھی ان لوگوں کی طرح سائیکو ہوگا۔ بالآخر میرا انتظار ختم ہوا اور ایک رات میرا شوہر بن بتائے آ گیا۔ میں تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی، وہ بے انتہا ہینڈسم اور خوبرو مرد تھا۔ میں تو اسے دیکھتی رہی تھی۔ وہ بھی مجھ سے مسکرا کر ملا تھا، کہنے لگا کہ کیسی ہو، اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ میں نے کہا آپ مجھے شادی کے پہلے ہی دن چھوڑ کر چلے گئے تھے، میں کیسی ہو سکتی ہوں؟ کہنے لگا کہ میری مجبوری تھی، مجھے ایک ضروری کام سے جانا تھا، مگر اب میں واپس آ گیا ہوں، کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ مجھ سے بہت ہی اچھے انداز میں بات کر رہا تھا اور میرے سارے گلے شکوے ختم ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے بتاتی کہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، ایک دم سے میری ساس کمرے میں دندناتی ہوئی آ گئی۔ کہنے لگی فراز بیٹا تم بن بتائے ہی آ گئے، تم نے اطلاع تو دینی تھی نا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگیں جیسے اسے اپنے بیٹے کا آنا اچھا نہ لگا ہو۔ فراز کہنے لگا کہ مجھے 1 مہینے بعد لوٹنا تھا، مگر میں 2-3 دن پہلے ہی آ گیا، آپ کو سرپرائز دینا تھا۔ وہ ایک دم سے اپنی ماں کے گلے لگ گیا۔ میں صاف دیکھ سکتی تھی کہ میری ساس کا چہرہ کس طرح سرخ پڑ چکا تھا، اور میں دل ہی دل میں خوش ہونے لگی کہ اب میں مزید یہ عذاب نہیں سہوں گی، اور ہر رات میرے ساتھ جو کھلواڑ کیا جاتا ہے وہ بھی اب نہیں ہوگا۔ میں دل ہی دل میں اطمینان رکھے رات کا انتظار کرنے لگی کہ کب میرا شوہر کمرے میں آئے گا اور مجھے اس ظلم سے بچائے گا۔ رات کے 9 بج چکے تھے اور وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا کافی زیادہ پریشان لگ رہا تھا، اس کے چہرے پر سلوٹیں پڑی تھیں۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ بس بہت ہو گیا، اب میں تمہارا ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے مجھے دونوں کندھوں سے پکڑ لیا، خود کے قریب کیا، میں اس کے سینے سے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے اسے الف سے
لے کر یہ تک ساری کہانی سنا دی اور کہا کہ کس طرح سے میرا سسر روزانہ رات میرے کمرے میں آتا، دودھ کا گلاس مجھے پلاتا اور مجھے بے ہوش کر کے نہ جانے ساری رات میرے ساتھ کیا کرتا رہتا ہے۔ مجھے تو یہ بتاتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے، اس لیے میں نے آپ کو بتایا نہیں۔ کہنے لگا کہ میں ان کے رویے کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں، مگر وہ کسی مقصد کے لیے تمہارے کمرے میں آتے تھے۔ ان کی نیت تم پر غلط نہیں تھی، بلکہ وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلد از جلد میرا گھر بس جائے، کیونکہ ہم نے تمہیں نہیں بتایا کہ میری پہلی شادی ٹوٹ چکی ہے۔ مجھ پر کسی نے جادو کروایا تھا اور میرے ماں باپ تھوڑے سے دقیانوسی ہیں۔ میری پہلی بیوی کافی زیادہ سلم سمارٹ تھی اور اس پر کالا جادو ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے بچھڑ گئی۔ وہ بہت ہی زیادہ بیمار ہو گئی اور مر گئی۔ کسی عامل نے میرے ماں باپ کو بتایا کہ اس بار کوئی صحت مند بیوی ڈھونڈو، کیونکہ اس پر جادو کا اثر کم ہوگا۔ اس عامل بابا نے میرے بابا کو کوئی ایک عمل بتایا کہ یہ عمل تمہیں پورا 1 مہینہ اپنی بہو پر کرنا ہوگا، مگر خیال رہے کہ اس دوران تمہارا بیٹا تمہاری بہو کے قریب نہ آئے، اسے کہیں بھیج دینا۔ اور ہر رات کو میرا باپ تمہارے کمرے میں آ کر وہ عمل کرتا تھا۔ اس پیر بابے نے ایک کالا دھاگا میرے باپ کو دیا تھا، جو تمہیں کمر پر باندھ کر ساری رات کچھ پڑھ کر تم پر پھونکنا ہوتا تھا، تاکہ تم پر کوئی بھی اثر نہ ہو کالے جادو کا۔ اور میں اب سمجھتی تھی کہ میری کمر کے گرد وہ نشان کس چیز کا تھا، وہ سرخ رنگ کا نشان جو ہر روز ہی مجھے تکلیف دیتا تھا۔ دراصل وہ ایک دھاگا بندھا تھا جو ساری رات میری کمر پر بندھا رہتا اور مجھے تکلیف دیتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، کیسے ماں باپ ہیں تمہارے؟ اتنا پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی اس طرح کی دقیانوسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں؟ جس پر فراز نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کے حوالے سے تم سے معافی مانگتا ہوں اور ہو سکے تو ان کو بھی معاف کر دینا۔ میں ان کی سوچ اور ذہنیت تو نہیں بدل سکتا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ وہ تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں دیں گے، کیونکہ اگر مجھ پر جادو ہوا بھی ہے تو جادو کا بہترین توڑ یہی ہے کہ ہم نماز، قرآن پڑھیں اور ذکر اللہ کریں، زیادہ توجہ دیں بجائے کہ ان جعلی پیروں کی طرف بھاگنے کے۔ یہ بات میں نے اپنے ماں باپ کو سمجھائی بھی تھی، مگر انہوں نے میری ایک نہ مانی اور اپنی منمانی کی، مگر اب میں انہیں اپنی منمانی نہیں کرنے دوں گا۔ اور مجھے اپنے شوہر کی بات سن کر کچھ سکون ملا کہ چلو کوئی تو ہے جس کی سوچ تھوڑی سی مثبت ہے اور وہ اس طرح کے گھٹیا باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ اور میں جو اب تک سمجھ رہی تھی کہ نہ جانے میرا سسر رات بھر میرے ساتھ کیا کرتا ہے، جو کہ مجھے بے ہوش کر کے کرتا تھا تاکہ میری کوئی احتجاج نہ کروں، اس لیے میری ساس بھی گھبرائی ہوئی تھی کہ فراز 1 مہینے سے پہلے کیوں آ گیا، کیونکہ ابھی عمل پورا نہیں ہوا تھا، 2 دن باقی تھے۔ فراز اپنے ماں باپ سے بھی بہت زیادہ لڑا جھگڑا تھا اور انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے یہ ڈھکوسلے جاری رکھے تو میں اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا، جس پر اس کی ماں باپ کافی زیادہ پریشان ہو گئے اور مجھ سے معافی بھی مانگی، اور میں نے بھی معاف کر دیا کیونکہ رہنا تو مجھے انہی کے ساتھ تھا۔ فراز آ چکا تھا، اب مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی اور فراز کا ساتھ مجھے نصیب تھا۔ اس نے کبھی بھی مجھے مٹا ہونے کا طعنہ نہیں دیا تھا، بلکہ میری عزت کرتا تھا اور میری رائے کی اہمیت اس کی نظر میں بہت زیادہ تھی۔ 1 مہینے کی تکلیف اور پریشانی کے بعد بالآخر مجھے زندگی میں ایک نئے سرے سے جینے کی امنگ پیدا کی تھی اور میں اپنے ہمسفر کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے تاثرات کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی شاندار ویڈیو میں۔